اللہ کی رضا
کتابوں میں آتا ہے سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دن بھر مزدوری کرتے اور روزہ بھی ہوتا اور مزدوری بھی کرتے، رات کو جب کھاتے افطاری کرتے، افطاری کرنے کے بعد جب کھانے کے لیے بیٹھ گئے، جو مزدوری کر کے آتے اس کا کھانا بناتے۔ لکھا ہے کہ جب افطاری کرنے کے بعد کھانے کی تیاری میں بیٹھے ہوئے دروازے پہ دستک ہوئی، جب پوچھنے کے لیے کہ آواز زینہم السبیل، مسافر ہوں بھوکا ہوں، جب یہ آواز لگائی گئی تو سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو دن بھر مزدوری کر کے جو کھانا لے کر آئے تھے، جس مزدوری سے کھانا تیار کیا تھا، وہی کھانا اٹھا کے اس مسافر کے ہاتھ دے دیا، خود کھجوروں کے ساتھ افطاری کی، پھر کھانے کے لیے کچھ نہیں۔ اب دوسرا دن آیا، اسی طرح روزہ رکھا، مزدوری کرنے چلے گئے، رات کو افطاری کے وقت افطاری کی روٹی پکی ہوئی تھی، کھانے کی تیاری میں پھر دروازے پہ دستک ہوتی ہے، پھر وہی کھانا جو اپنے کھانے کے لیے تیار کیا ہوا ہے وہ اٹھا کر اس مسافر کو دے دیتے، خود بھوکے رہ جاتے۔ پھر تیسرا دن آتا ہے، تیسرا روزہ ہے، جب مزدوری کر کے واپس آتے ہیں، افطاری کی، افطاری کرنے کے بعد کھانا کھانے بیٹھے، پھر دروازے پہ دستک ہوئی، انب السبیل، کہ مسافر ہوں بھوکا ہوں، پھر وہ روٹی اٹھائی گئی، اس مسافر کے ہاتھ میں دی گئی۔ اب اللہ تبارک و تعالی یہ منظر دیکھ رہے ہیں اور یہ علی کی اتنی پسند ہے، رب نے قرآن اتار دیا اور فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ اللہ نے جب حضرت علی کی یہ ادا پسند آئی، اللہ نے قرآن مجید نازل کر دیا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ ہم تو علی کے ماننے والے ہیں اور علی کے نام لیوا ہے، اس نبی کے نام لیوا ہے، اور جس کے غلام علی المرتضی کا یہ عالم ہے کہ 3 دن دستک ہوئی، جن کو روزہ رکھا، روٹی اٹھا کے مسکین کو دی۔ اللہ نے قرآن نازل کیا کہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ فرمایا کہ یتیموں اور مسکینوں کو کھانا کھلا اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ تفسیر انوار البیان میں لکھا ہے کہ اسیرہ کا معنی قیدی ہے۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ جو قیدی ہے، قیدی کو جو لفظ آیا ہے یہ عام قیدیوں کے لیے ہے، چاہے وہ قیدی کافر ہو یا مسلمان ہو، ان کو کھانا دینا ثواب ہے۔ اور ایک تفسیر میں یہ لکھا ہے کہ اس اسیرہ سے مراد وہ قیدی ہیں جو مسلمان ہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، ہم تو سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماننے والے ہیں، اور وہ اللہ کے شیر تھے، اللہ کے نبی کے شیر تھے۔ اور میرے دوستوں اور بزرگوں، ان کی شان کا یہ عالم ہے۔ کبھی کبھار آپس میں صحابہ کرام مذاق بھی کر لیا کرتے تھے، اور کتابوں میں یہ واقعہ لکھا ہے کہ ایک طرف سیدنا ابوبکر کھڑے ہیں اور دوسری طرف فاروق اعظم کھڑے ہیں، درمیان میں علی المرتضی کھڑے ہیں، اور کتابوں میں لکھا ہے کہ علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قد درمیانی قد تھا۔ اب ادھر ابوبکر صدیق کھڑے ہیں، ان کا قد بھی لمبا ہے، ادھر عمر کھڑے ہیں، ان کا قد بھی لمبا ہے، اور مذاق میں سیدنا ابوبکر صدیق نے یہ الفاظ کہے کہ علی ہمارے درمیان اس طرح کھڑے ہیں جیسے لنا ہے، لنا میں پہلے لام ہے
بڑی ہے کہ جیسے علی ہمارے درمیان ایسے کھڑے ہیں جیسے لنا کا لفظ ہے کہ ادھر بھی بڑے ادھر بھی بڑے، درمیان میں چھوٹے کا دور. تو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا جملہ فرمایا کہ اگر نون کو یہاں سے نکال دیا جائے تو اس کا معنی بنے گا لا. لا سے نہ ادھر ابو بکر ہے نہ عمر ہے، نون کو ملاؤ گے تو لنا بنے گا. ہم تو میرے دوستوں اور بزرگوں، ہم تو اس علی کے ماننے والے ہیں جس نے ایک نبی کی مسکرانے والی سنت، نبی کو مسکراتے ہوئے دیکھا تو ساری زندگی سواری پہ سوار ہوتے ہوئے مسکراتے تھے. ہم تو اس علی کے ماننے والے ہیں. آج ہم زبانوں سے مولا علی مشکل کشا کا نعرہ لگاتے ہیں، لیکن اس علی کی سنت پہ عمل بالکل نہیں کرتے. اور ایک بات اور بتا دو، پتہ نہیں جو لوگ مولا علی مشکل کشا کہتے ہیں ان کا اس سے مطلب کیا ہے؟ مشکل کشا ذات تو صرف اللہ کی ہے، عالم الغیب ذات بھی اللہ کی ہے. جو مشکل کشا ہوتا ہے وہ کبھی مشکل میں نہیں پھنستا، اس میں کبھی مشکلیں نہیں آتی. بہرحال سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے بہادر، اتنے جری انسان، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین جنگ بدر میں گئے تو سب سے پہلے 3 آدمی جو بدر کے میدان میں سب سے پہلے آگے گئے تھے ان میں سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہوئے. میرے دوستوں اور بزرگوں، آج ہم یہ کہتے ہیں کہ اولیاء اللہ کو فلاں نہیں مانتا، فلاں نہیں مانتا. سب سے کائنات میں سب سے بڑے ولی سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم علی کو ولی مانیں اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولایت کا انکار کر دیں، اور عثمان غنی کی ولایت کو مانیں اور ہم فاروق اعظم کی ولایت کا انکار کر دیں، اور عمر فاروق کو مانیں، ابو بکر کی ولایت کا انکار کر دیں. یہ کوئی مسلمانی نہیں ہے. یہ اللہ نے یہ مقام دیا ہے کہ سب سے پہلا خلیفہ ابو بکر ہے، دوسرا عمر ہے، تیسرا عثمان ہے، چوتھا علی المرتضیٰ ہے. یہ مقام میں نے اور آپ نے نہیں دیا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رب ذوالجلال کے کہنے پہ یہ مقام دیا. اسی لیے اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا کہ میری طرف جب تک وحی نہیں آتی میں اپنے سے کوئی بات نہیں کرتا. اور ہم الحمدللہ ولیوں کے ماننے والے ہیں، ولیوں کی ولایت کا انکار ہم نہیں کرتے. لیکن یہ بات تو نہیں، ہم ان ولیوں کو مانتے ہیں. شیخ عبد القادر جیلانی، محبوب سبحانی، سب کہہ دو رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں کتابوں میں واقعہ لکھا ہے کہ ایک شیطان ان کے پاس آتا ہے اور آگے یہ کہتا ہے کہ عبد القادر، تو نے اتنی رب کی عبادت کی ہے، اتنا رب کو راضی کیا ہے، اب تیری نمازوں کی ضرورت بھی نہیں، تیری عبادت کرنے کی ضرورت بھی ہمیں نہیں. تو وہ تو اللہ کے ولی تھے. ہم جیسا کوئی ہوتا تو ہم لوگوں کو ٹکٹ دکھاتے پھرتے کہ ہمیں جنت کا ٹکٹ مل گیا جی. ہمیں خواب آئی تھی، کہیں غیر سے ہمیں آواز آئی تھی کہ تمہاری نمازوں کی بھی ضرورت نہیں، بہت آپ نے عمل کر لیا، اللہ کو راضی کر لیا. اور لکھا ہے کہ جب یہ بات شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رحمت اللہ علیہ کو کہی شیطان نے، تو انہوں نے پڑھا لا حول ولا قوت الا باللہ. اور شیطان کہنے لگا، اپنی اصلی شکل میں آ گیا اور کہنے لگا کہ اس جملے
نبیوں کے ماننے والے ہیں اور ہماری نماز کیسی ہوتی ہے، ہم قرآن کیسے پڑھتے ہیں، نماز ہماری ایسی ہوتی ہے۔ ایک واقعہ سنانے کے بعد بات کو ختم کرتا ہوں۔ جتنے بھی خیال ہوتے ہیں ہمیں نماز میں یاد آتے ہیں، کوئی چیز گھر میں گھومی ہے یا نماز میں کھڑے ہوں گے سبحانک اللہم پڑھا، پڑھتے پڑھتے خیال آ گیا کہ فلاں چیز فلاں جگہ پہ پڑھی ہے۔ ایک واقعہ اس میں سناتا ہوں۔ امام اعظم ابو حنیفہ سب کے دور رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس ایک شخص آتا ہے، آ کے کہتا ہے کہ حضرت میرا خزانہ کہیں گم ہو گیا، مجھے مل نہیں رہا۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس سے وظیفہ بتایا کہ تم آج رات نہاؤ، نہانے کے بعد وضو کرو، وضو کرنے کے بعد پاک کپڑے پہن کے مسجد میں چلے جاؤ اور اتنے نفل ادا کرو، اور اس کے بعد اللہ سے مانگنا، دعا کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں وہ خزانہ دکھا دے گا، کہاں رکھا ہوئے تمہیں یاد آ جائے۔ بڑی عجیب بات ہے۔ جب وہ شخص اس بات پہ عمل کرتے ہوئے نہا کے کپڑے پہن کے مسجد میں آیا، نیت باندھی نماز کے لیے، یوں کھڑا ہوا، ادھر سے مسٹر شیطان پاس پہنچ گیا۔ اس نے آ کر اس کے دماغ میں یہ بات ڈال دی کہ تیرا فلاں خزانہ فلاں جگہ پہ پڑا ہوا ہے، اور شیطان نے یہ سمجھا کہ اگر یہ نوافل ادا کرنے کے بعد اس کو اگر یہ چیز مل گئی تو اس کا یہ معمول بن جائے گا، جب کوئی پریشانی آئے گی یہ نوافل ادا کرتا رہے گا۔ اب ہوا کیا، جب سبحانک اللہم پڑھا اسے خزانہ یاد آ گیا، نماز کہیں سے توڑی اور خزانہ ڈھونڈنے گیا۔ یہ قصہ کہانی نہیں، اصل بات سنا رہا ہوں۔ خزانے کے پاس پہنچا اور دوسرے دن خزانہ اس نے نکالا، نکالنے کے بعد دوسرے دن پلیٹ میں اس خزانے میں سے کچھ چیزیں رکھ کے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں لا کے رکھی۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا، پتا وہ تیرا خزانہ ملا یا نہیں ملا؟ نوافل ادا کرنے کے بعد یا نہیں ملا؟ بڑا خوشی سے کہنے لگا کہ حضرت یہ اسی خزانے میں سے آپ کے پاس رہ گیا ہے۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا، کیا نوافل ادا کیے تھے، پڑھے تھے، نماز پڑھی تھی؟ کہنے لگا حضرت نماز پڑھنے کی نوبت ہی نہیں آئی، یوں نیت باندھی اور خزانہ یاد آ گیا، میں نماز چھوڑ کے چلا گیا اور خزانہ نکالا، میں نے کہا نماز پڑھوں گا یہ خزانہ بھول جاؤں گا، میں نے نماز چھوڑ دی اور آپ کی خدمت میں یہ لے کر آیا ہوں۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس شخص سے کہا کہ جائیے اپنے دوست مسٹر شیطان کے کو تحفہ دے دو کہ میں نے تجھے اللہ کے گھر بھیجا تھا کہ جا کے وہاں تو نوافل ادا کرے گا، تیری عادت بنے گی آئندہ کے لیے، جب بھی پریشان ہوگا رب کے دربار میں کھڑا ہو کے رب سے مانگے گا۔ اب تجھے شیطان نے یہ یاد دلا دیا، جا یہ تحفہ مجھے نہ دے، اپنے دوست شیطان کے پاس لے کے جا، اسے مبارکباد دے، اس نے تجھے یاد دلایا کہ تو نماز نہ پڑھی، تیرا خزانہ وہاں پڑے، وہاں چلا جا۔ اب ہم لوگوں کی یہی حالت ہے، کوئی چیز گم ہوتی ہے، کوئی یاد نہیں ہوتا، بھلا کوئی چیز لینی ہوتی ہے سوچتے ہیں کون سے بازار سے ملے گا، اور اس بازار کے بارے میں بھی سوچ ہمارے نماز میں آتی ہے۔ یہ اس لیے آتی ہے کہ ہم صرف اور صرف زبان سے کہتے ہیں کہ غوث پاک کے ماننے والے ہیں، ہم پیر میر علی شاہ کے ماننے والے ہیں، اور بڑے بڑے پیروں کا ہم نام لیتے ہیں، لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ انہوں نے کیا عمل کیے تھے کہ ایسی کرامات سے اللہ نے نوازا تھا۔ مذہب تو تب ہے نا کہ جس طرح گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ اتنے کمال درجے کو پہنچے ہیں، اب ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ انہوں نے
تھا، ان کا عمل کیا تھا کہ جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے اتنی بلندیوں پہ پہنچا دیا، اور غوث پاک کو اللہ نے جو کرامتیں عطا کی ہیں کس وجہ سے ملی ہے؟ سیدھا سیدھا ہم نے نام لے لیا، ہم فلاں کے ماننے والے ہیں، ہم فلاں کے ماننے والے ہیں۔ مانتے تو ہم سبھی کو ہیں لیکن ان کی نہیں مانتے۔ حضور کو مانتے رہے، صدائیں لگاتے رہے، نبی کی عاشق ہیں، نبی کو مانتے ہیں، نبی کی بھی مانو، رب کو تو سب مانتے ہیں لیکن رب کی کوئی مانتا ہے۔ جب تک ہم رب کو ماننے کے بعد رب کی مانیں گے تب بات بنے گی، ورنہ بات نہیں بنے گی۔ وقت بہت ہو چکا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جو کچھ کہا سنایا اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ Dapat negeri. Itu ya.